بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام، اساتذہ جامعہ اور میرے نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب کے لیے نہایت سعادت اور غیر معمولی مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے اس اہم ترین متبرک مقدس اجتماع کے اندر جمع ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ادارہ پاکستان کیا بلکہ عالم اسلام کے ہر دل عزیز نامور جلیل القدر عالم ربانی حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ وہ شاندار علمی، تحقیقی، تدریسی، سماجی، فلاحی، رفاہی پودا ہے، جس کے بارے میں سچی بات تو یہ ہے کہ بطور تمثیل کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو بات ارشاد فرمائی اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خلوص کے ساتھ جس کام کا آغاز کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس میں اسی طرح کا غیر معمولی اضافہ، ترقی، رحمت و برکت نازل اور شامل فرماتے ہیں۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کم از کم جامعہ بن نوریہ کا کوئی پروگرام حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ خیر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ان پہ کلام ہونے چاہیے، ان پہ مقالات ہونے چاہیے، ان پر بیانات ہونے چاہیے۔ ان کی دینی خدمات وہ عظیم الشان، قابل تقلید اسوہ اور نمونہ رہا ہے۔ خدا جانے ان سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ سینکڑوں مدارس کی زمینیں ان کی وجہ سے بچی، سینکڑوں ہزاروں مساجد کے وہ پشتی بان تھے، دینی تنظیموں کے وہ سرپرست تھے۔ ملک و بیرون ملک تک ان کا جس طرح کا دینی کارنامہ پہنچا ہے اور خدا نے ان کا دینی فیضان جس طرح سے چہار دانگ عالم کے اندر پھیلایا اور پہنچایا، وہ آج کے دور میں بے مثال اور لاجواب تاریخی کارنامہ ہے۔ بہت کم لوگوں کو ایسا زبردست قسم کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ میں ایک مرتبہ طواف میں تھا، وہاں مجھ کو تاجکستان کا ایک طالب علم ملا اور میں حیران، ان کی شکل و صورت جس قافلے کے ساتھ وہ چل رہے، تو پاکستان کا کوئی بندہ، بر صغیر کا کوئی بندہ ملے تو چلو انسان کہتا ہے کہ انہوں نے ہم کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا میڈیا پر، لیکن تاجکستان کا قافلہ، نہ زبان، نہ شکل، نہ رنگت، وہ آ کر کے مل رہے ہیں اور میرے نام سے مجھے مل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو، کہاں ہو، مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے میں جامعہ بن نوریہ سے قرآن کریم حفظ کر کے گیا ہوں، اور آپ اس زمانے میں مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر میں آتے جاتے تھے اور ہم آپ کو آتے جاتا دیکھتے تھے۔ میں نے کہا اب تم کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے وہ سائٹ پر لے گئے اور اپنے موبائل سے اسی وقت آن لائن تاجکستان کے اندر وہ ایک باقاعدہ قرآن کریم ناظرہ اور حفظ کا مدرسہ قائم کیے ہوئے، اور ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر اس مدرسے کے اندر بچے حفظ کر رہے ہیں۔ ہلتے ہوئے ان بچوں کا منظر انہوں نے مجھے لائیو دکھایا اور کہا کہ میرے تایا، میرے چچا، میرے والد وہ کمائی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہم نے تاجکستان کے مختلف علاقوں سے اس اپنے گھرانے کے اندر ان طلبہ کو رہائشی طور پر جمع کر کے قرآن کریم حفظ کرا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فیضان اور صدقہ جاریہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کا ہے۔ اللہ نے اس انداز میں کام لیا اور کہاں کہاں تک یہ فیضان نہیں پہنچا۔ اس لیے میں تو دل کی گہرائیوں سے یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو دارالحدیث میں بھی یہ تذکرہ کرتا ہوں، میں تو دوران سبق بھی یہ تذکرہ کرتا ہوں۔ شاید ہی کوئی مجلس ہو جو مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ خیر سے خالی نہ ہو۔ اس لیے جامعہ کے ہر پروگرام میں ان کا تذکرہ خیر نہ صرف یہ کہ ہونا چاہیے، بلکہ جامعہ کے یہ جدید فضلاء حفظ ہوں یا فضلاء دور حدیث، ان کے لیے بھی ان کی شخصیت کے اندر قابل تقلید پہلو اور نمایاں ترین پہلو اور اسوہ موجود ہے،
تاکہ یہ اپنے ان تازہ اکابر کی تاریخ سے واقف ہو سکیں اور اس کی روشنی کے اندر آگے دین کا کام کر سکیں۔ دوسری گزارش، مدارس سے جو طلبہ اور علماء نکلتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پر بعض اوقات میسج چلتے ہیں، عالم دین وہ اذان دیتا ہے، وہ بچے کے کان کے اندر کلمہ پڑھتا اذان دیتا ہے، وہ جنازہ پڑھا لیتا ہے، وہ مؤذن ہو کر کے مؤذن کا کام کرتا ہے، وہ مسجد کی امامت کر لیتا ہے۔ صرف عالم کا کردار یہاں تک محدود نہیں ہے۔ میرے برادران اسلام، شرح صدر کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ میرا تعلق اس حلقے کے لوگوں سے ہے، بلکہ دنیا کو گھومنے کے بعد، پھرنے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں۔ آج اس دور میں امت مسلمہ اور عالم اسلام کے ایمانوں کا تحفظ ان دینی مدارس سے وابستہ ہے۔ یہ محض اجر اور ثواب کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کر لو تو یہ ثواب ہو جائے گا، فضل۔ حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ سٹاک ایکسچینج کے اندر شیئرز کی ڈے ٹریڈنگ ہونی چاہیے، فیوچر سیل نہیں ہونا چاہیے، سٹا نہیں ہونا چاہیے، اسپیچولیشن نہیں ہونا چاہیے، ڈیفنس برابر کر کے جوئے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، سودی بینکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کے متبادل اسلامی بینکاری، انشورنس اور بیمہ حرام، اس کے متبادل تکافل۔ بتائیے یہ آوازہ کہاں سے بلند ہو رہا ہے؟ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ہے جو یہ متبادل پیش کر رہی ہے؟ وہ دینی مدارس کی چٹائیوں پر پڑھنے والے طلبہ ہیں۔ لہٰذا ان سے وابستہ علماء کا معاملہ امت کے حرام و حلال کا معاملہ ہے، ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ الحاد، لادینیت اور بیزاری خدا کی جو تحریک اس وقت دنیا کے اندر چل رہی، اس کا سد ذریعہ اگر کوئی ہے، جامعہ بن نوریہ ہے، یہاں کے فضلاء ہیں، دینی مدارس ہیں۔ ان دینی مدارس کا پشتیبان اور سرپرست بننا موجودہ دور میں عالم اسلام اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی بنیادی اور کلیدی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچہریوں کے مسائل، منڈیوں کے مسائل، شاپنگ سینٹروں کے مسائل، مارکیٹوں کے مسائل، تجارت اور سیاست کے مسائل۔ اور آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غزہ اور فلسطین کے اندر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پرسوں عالمی عدالت انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ غزہ کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب اسرائیل کر رہا ہے۔ 25,000 لاشیں وہاں گر چکی ہیں، 15,000 کے قریب بچے قتل ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غزہ اور فلسطین کے ان مسلمانوں کے لیے چندے کس نے کیے ہیں؟ پاکستان کی کون سی یونیورسٹی سامنے آئی ہے؟ ان مسجدوں نے چندے بھیجے ہیں، ان مدارس نے آوازہ بلند کیا ہے، ان مذہبی تنظیموں اور داڑھی ٹوپی پگڑی والوں نے آگے بڑھ کر کے کام کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر سیلاب آیا، مجھے بتائیے پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے جا کر کے وہاں کیمپ لگائے؟ ہاں، اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، جامعہ بن نوریہ نے بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں جا کر کے سماجی اور فلاحی کارنامہ انجام دیا، دارالعلوم کراچی نے کیا ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی والوں نے کیا ہے۔ مجھے بتائیں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، ان سیلاب زدگان کے علاقے کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں، کسی ایک سیاسی جماعت، قاف لیگ، پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جتنی جماعتیں، ایم کیو ایم، ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے، ہمارے طرف سے پیغام محبت ہے سب کے لیے، ہم داعیانہ اسلوب رکھتے ہیں، ہم مصلحانہ اور صالحانہ اسلوب رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے برادران اسلام ہیں، ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، مگر اس تاریخی حقیقت کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا ہے۔ بتائیں ان میں سے کون سی تنظیم اور جماعت تھی جس نے ان سیلاب زدگان کے لیے مکانات تعمیر کیے، جس نے جا کر کے کیمپ لگائے ہوں؟ مدارس نے یہ کام کیا ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی والوں نے یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا شرح صدر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، عدالتوں میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، یہ آوازہ مدارس کا فاضل بلند کرتا ہے۔ دینی نظام پارلیمان کے اندر ہونا چاہیے، یہ آوازہ داڑھی ٹوپی پگڑی والا بلند کرتا ہے۔
अफगानिस्तान से लेकर गज़ा और फ़लस्तीन तक, रोहिंग्या और बर्मा से लेकर कश्मीर तक मज़लूमों का आवाज़ा बुलंद करने वाला अगर कोई है तो वो दीनी मदरसा है। डेनमार्क और नॉर्वे के अंदर तौहीन रिसालत होती है, उस पर अगर अपनी तवाना और मुस्तहकम आवाज़ बुलंद करता है तो वो दीनी मदरसा है। उम्मत के समाजी और फलाही उमूर का मामला आता है, उस पर आवाज़ा अमली इक़दाम अगर उठाता है तो वो दीनी मदरसा है। दीनी मदारिस उम्मत के लिए रूह की मानद है। अगर ये दीनी मदारिस बर्रे सगीर के अंदर ना रहे तो ये जसद है, ये जिस्म है, मगर ये वो जसद और जिस्म है जिसमें रूह नहीं है, और अल जसद बिला रूह उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए रूह का दर्जा अगर कोई रखता है, स्पिरिट का अगर कोई दर्जा रखता है, रूहानियत का अगर कोई मकाम बुलंद रखता है तो वो दीनी मदरसा है। लिहाजा दीनी मदरसे के फाजिल को कान में अजान देने का सोशल मीडिया का मैसेज सिर्फ और सिर्फ 2 रकातों का इमाम ये बना लेते ना। इल्हाद का मुकाबला करने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, खुदा बेजारी की तहरीकात का मुकाबला करने वाला कोई स्कूल नहीं है, वो दीनी मदरसा है। समाजी और फलाही दुनिया की सबसे बड़ी NGOs दीनी मदरसा है। गज़ा की मदद करने वाला दीनी मदरसा है। ये उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है, असासा है। इस सरमाए और असासे का जिस दिन वजूद ख़त्म हुआ तो वो शक्लें नज़र आएंगी जो इकबाल को गरनाता और अलहमरा कुस्तुनतुनिया और अंदलुस के अंदर नज़र आई थी। फिर इस्लाम का भी ख़ात्मा होगा, फिर नऊज़ुबिल्लाह कुरान का भी ख़ात्मा होगा। इसलिए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी में अबू दाऊद पढ़ाई जाती है? बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहां सही मुस्लिम पढ़ाई जाती हो? बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी और इदारा है जिसमें कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती हो? बताएं हलाल और हराम की फ़िक़्ह और इस्लामिक लॉ पढ़ाने वाला कौन सा कॉलेज है? हम कॉलेजों के मुखालिफ नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटियों के मुखालिफ नहीं हैं, हम किसी भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मुखालिफ नहीं हैं। एक मसीहा डॉक्टर ये भी उम्मत की ज़रूरत है। एक इंसाफ फराहम करने वाला लॉयर और वकील ये भी उम्मत की ज़रूरत है। जहाज़ चलाने वाला पायलट ये भी इंसानियत की ज़रूरत है। इंसाफ फराहम करने वाला जज वो भी कौम की ज़रूरत है। लेकिन याद रखें, इन सब की ज़रूरियात दूसरे नंबर पर है, इसलिए कि मेरे और आपकी नज़र के अंदर जिस्म सानवी दर्जा रखता है, रूह ईमान पहला दर्जा रखता है। डॉक्टर जिस्म का इलाज करता है, मुफ्ती और आलिम रूह का इलाज करता है। और बहसीयत मोमिन और मुस्लिम मेरा और आपका नजरिया और अकीदा यह है, जिस्म की वैल्यू बात में है, ईमान और रूह की पॉलिसी और ईमान और रूह का दर्जा पहले नंबर पर है। आज अगर मुसलमानों का ये माशरा है, डॉक्टर, पायलट, वकील, जज और सियासतदान इसकी ज़रूरत है, तो रब्बे काबा की कसम इन सब के मुकाबले में एक आलिम दीन, एक मुफ्ती की ज़रूरत पहले नंबर पर है। और ये महज रस्मियात का मामला नहीं है। अगर किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाया जाता है हम उसकी कदर करते हैं, मगर ये याद रखना रस्मियात हैं और मुतफर्रिकात हैं। गहराई के साथ उलूम नबूवत के पुश्तीवान आज अगर कोई है तो वो पाकिस्तान के और बर्रे सगीर के दीनी मदारिस है। बरतानवी दारुल अवाम के अंदर, बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर वॉलेट ने खड़े होकर के कहा था और कुरान हाथ में लेकर के कहा था, तुम कभी पर्दे के खिलाफ बात करते हो, कभी जिहाद के खिलाफ बात करते हो, कभी सूद के हक में बात करते हो, कभी शराब को रिवाज देने की बात करते हो। अरे एक एक जुज के पीछे क्यों पड़ते हो? अगर तुम अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपना मगरबी सकाफत और तमद्दुन दुनिया में राइज करना चाहते हो तो उसने कुरान हाथ में लेकर के कहा था इस किताब को ख़त्म किया जाए। और फिर अगला जुमला उसका ये था, इस कुरान को ख़त्म करने का एक ही ज़रिया और एक ही मुअस्सर कदम हो सकता है, बर्रे सगीर के दीनी मदारिस को ख़त्म कर दो। अरब ममालिक के अंदर भी ये हजरात जाते रहते हैं सारी दुनिया के अंदर। बताइए क्या अरब मुल्कों के अंदर ये चेहरे नजर आएंगे? ये दाढ़ियां, ये टोपियां, ये दस्तार, ये पगड़ियां, गहराई के साथ उलूम की ये स्पिरिट
یہ پاور، یہ روحانیت کی پالش، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ رسمیات ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، گہرائی کے ساتھ معارف نبوت، علوم نبوت اگر باقی ہیں تو وہ صرف اور صرف بر صغیر کے دینی مدارس ہیں۔ اس لیے آخری جملہ یہ ہے، ان مدارس کی سرپرستی کریں، ان کی پشتی بانی کریں۔ یہ اجر و ثواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ محض فضل و فضیلت کی باتیں نہیں ہیں، آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ سے متعارف کرانے والی این جی اوز ہیں، یہ خدا اور گنبد خضرا کا تعارف کرانے والے ادارے ہیں، دین کو اس کی اصل مؤثر اور حقیقی شکل میں محفوظ کرنے والے ادارے ہیں۔ لہٰذا میرا اور آپ کا بنیادی فریضہ یہ ہے، کرتے کرتے مریں، مرتے مرتے بھی ان دینی مدارس کی خدمت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔